اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق نبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز المحترم، یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور میں اسی کی نسبت سے آپ کو روزوں کے متعلق فقہی مسائل حنفی عرض کروں گا تاکہ آپ اس کو پڑھ اور سن کر اس پر عمل کر سکیں۔ اگر کسی شخص نے اپنی عورت یعنی بیوی کو کہا کہ دیکھو فجر طلوع ہوئی ہے یا نہیں، تو اس نے دیکھا اور کہا کہ نہیں طلوع ہوئی ابھی تک صبح، یعنی نماز یعنی روزے کا وقت ابھی تک جو ہے یعنی صبح نہیں ہوئی، پھر اس کے شوہر نے اس سے مجامت کی، پھر ظاہر ہوا معلوم ہوا کہ فجر طلوع ہو چکی تھی، تو بعض فقہا نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ اگر اس کے قول کو سچا جانتا تھا اور وہ سکہ تھی، جھوٹ نہیں بولتی تھی، سچی باتیں کرتی تھی، سچے کلام کرتی تھی، تو کفارہ واجب نہ ہوگا۔ اگر اور صحیح یہی ہے کہ صورت میں کفارہ واجب نہ ہوگا، عالمگیری۔ اور اگر عورت کو معلوم تھا کہ فجر طلوع ہو گئی ہے اور پھر اس نے روزہ توڑا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر سورج کے غروب ہونے میں شک ہے تو روزہ کا افطار کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، یہ مسئلہ کافی میں لکھا ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اور اگر شک کی حالت میں کھا لیا پی لیا اور پھر ظاہر ہوا معلوم ہوا کہ حقیقت میں سورج ڈوب گیا تھا یا نہیں ڈوبا تھا تو اس پر قضا لازم ہوگی، اور کفارہ کے لازم ہونے میں دو روایتیں ہیں۔ یہ مسئلہ عالمگیری میں موجود ہے اور فقیہ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اختیار کیا ہے کہ اگر کفارہ لازم ہوگا، یہ مسئلہ فتح القدیر میں لکھا ہے۔ اگر پھر ظاہر ہو گیا کہ اس نے غروب سے پہلے کھایا ہے یا تو اس پر کفارہ واجب ہوگا، یہ تبیین میں لکھا ہے۔ اور اگر کسی نے روزہ افطار کیا اور غالب گمان اس کا یہ تھا کہ سورج غروب نہیں ہوا، تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، اس واسطے کہ وہ دن کا ہونا جو ہے پہلے سے ثابت تھا اور اس کے ساتھ اس کا گمان غالب بھی جو ہے مل گیا، تو بمنزلہ یقین کے ہو گیا۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان میں موجود ہے۔ خواہ پھر یہ ظاہر ہوا کہ اس نے غروب سے پہلے کھایا ہے یا خواہ کچھ ظاہر معلوم نہ ہوا، یہ مسئلہ جو ہے فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر دو شخصوں نے یہ گواہی دی کہ سورج چھپ گیا، غروب ہو گیا، اور دوسرے دو شخصوں نے یہ کہا، یہ گواہی دی کہ جو ہے وہ ابھی تک نہیں غروب ہوا، تو اس نے روزہ افطار کر لیا، پھر معلوم ہوا ظاہر ہوا کہ سورج نہیں چھپا تھا، نہیں غروب ہوا تھا، تو اس پر قضا لازم ہوگی بالاتفاق کہ کفارہ لازم نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان میں موجود ہے۔ اگر اپنی اٹکل سے جو ہے وقت کا اندازہ کرے پھر سحری کھائے، تو اس صورت میں جائز یہ ہے کہ وہ نہ خود فجر کو دیکھ سکتا ہے نہ اور کوئی شخص دیکھ کر اس کو بتا سکتا ہے۔ اور شمس الائمہ حلوائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو شخص گمان غالب پر سحری کھائے وہ شخص ایسا ہو کہ اس قسم کی یا تو جو ہے ان میں اس کی اٹکل صحیح ہے، باتوں میں نہیں تو اس کی اٹکل صحیح نہیں ہوتی، تو مذاکرہ نہیں ہے۔ اگر اس کی اٹکل غلط ہوتی ہے تو تدبیر اس کی یہ ہے کہ کھانا چھوڑ دے۔ اگر سحر کے نکارہ کی آواز پر سحری کھانے کا ارادہ کیا تو نکارہ کی آواز شہر کے سب طرفوں سے آئی تو مذائقہ نہیں ہے۔ آج کل تو سپیکر ہیں، لاؤڈ سپیکر وغیرہ ہیں، اور یہ اس وقت کا مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں جس وقت لاؤڈ سپیکر نہیں تھے، نکارہ وغیرہ تھے، بجاتے تھے، اور ایک ہی آواز آتی ہے تمام دوسری جگہوں پہ، شہروں میں، چکوں میں، گاؤں میں، گوٹھوں میں، تو یہ جانتا ہے کہ نکارہ بجانے والا عادل ہے تو اس پر اعتماد کر لے، اور اگر اس کا کچھ حال معلوم نہیں تو احتیاط کرے اور کھانا نہ کھائے۔
اور اگر مرغ کی آواز پر اعتماد کرنا چاہے تو ہمارے بعض مشائخ نے اس کا انکار کیا ہے، اور بعض مشائخ کا یہ قول ہے کہ اگر بہت بار تجربہ سے ظاہر ہو گیا کہ وہ مرغ ٹھیک وقت پر بولتا ہے تو مذائقہ نہیں ہے، اور شمس الحلوائی نے اس مسئلے کا ذکر کیا ہے۔ اور ظاہری روایات کے بموجب ہمارے اصحاب کا ظاہر مذہب یہ ہے کہ گمان غالب پر افطار کر لینا جائز ہے۔ یہ مسئلہ محیط میں بھی لکھا ہے، اور کیا کہتے ہیں فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، لیکن فتویٰ اس بات پر ہے کہ مرغ کی اذان پر جو ہے روزہ نہ رکھا جائے، کیونکہ جانور یا پرندے کی آواز پر جو ہے فتویٰ شریعت نے نہیں دیا۔ شرطیں میں روزوں کی عرض کرتا ہوں کہ روزے کی جو ہے 3 قسم کی شرطیں ہیں۔ اول شرط یہ ہے کہ اس کے واجب ہونے کی شرط، اور وہ مسلمان ہو اور عاقل اور بالغ ہونا ہے۔ دوسرے اس کے جو ہے ادا کے واجب ہونے کی بھی شرط، اور تندرست ہو، مقیم ہو۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا ادا کے صحیح ہونے کی شرط، اور وہ جو ہے اپنا نیت اور حیض نفاس سے جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ کافی میں موجود ہے۔ اب میں آپ کو نیت، میں نے کہا کہ یہ مسئلہ کافی میں بھی ہے اور نہایا میں بھی لکھا ہے۔ میں اب نیت جو ہے نا، نیت کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ نیت جو ہے اس سے مراد کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دل میں جانتا ہو کہ روزہ رکھنا ہے۔ یہ مسئلہ خلاصہ اور محیط شخصی میں لکھا ہے اور عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ زبان سے بھی کہہ لے، تو یہ مسئلہ نہر فیق نے لکھا ہے۔ ہمارے نزدیک رمضان میں ہر دن کے روزہ کے واسطے نیت کرنا ضروری ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ رمضان شریف میں ظاہری کھانے سے نیت ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ نجم الدین نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح اگر روزہ کے لیے سحری کھائے تو بھی نیت ہو جاتی ہے۔ اگر سحری کھاتے وقت یہ ارادہ کیا کہ صبح کو روزہ نہ رکھوں گا تو نیت نہ ہوگی۔ اگر رات سے روزے کی نیت کی اور فجر کے طلوع ہونے سے پہلے نیت بدل دی تو سب روزوں میں نیت بدل لینا صحیح ہے۔ یہ مسئلہ سراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اور اگر یہ کہا کہ خدا چاہے تو کل کو روزہ رکھوں گا، اگر خدا چاہے تو میں روزہ نہ رکھوں گا، تو یہ نیت صحیح ہوگی، یہی صحیح ہے۔ ظاہریہ میں یہ لکھا ہے کہ اگر یہ نیت کی کہ اگر کل کہیں دعوت میں بلایا گیا تو روزہ نہ رکھوں گا، اور اگر نہ بلایا گیا تو روزہ رکھوں گا، یعنی اس نے یہ کہا کہ میں کل دعوت میں گیا، انہوں نے مجھے بلایا تو پھر تو مجھے روزہ نہیں ہے، اگر انہوں نے دعوت پہ نہ بلایا تو پھر جو ہے نا میں روزہ رکھوں گا، تو اس نیت سے وہ روزہ دار نہ ہوگا۔ اگر ماہ رمضان کے دن میں نہ روزہ کی نیت کی نہ بے روزہ رہنے کی، اور وہ جانتا ہے کہ یہ دن ماہ رمضان کا ہے، تو شمس الائمہ حلوائی رحمۃ اللہ علیہ کے بواسطہ اس نے فقیہ ابو جعفر رحمۃ اللہ کے ہمارے اصحاب سے ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے روزہ دار ہونے میں 2 روایتیں ہیں۔ اظہر یہ ہے کہ وہ روزہ دار نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ محیط میں لکھا ہے۔ اگر روزہ دار نے روزہ توڑنے کی نیت کر لی تھی، لیکن اس نیت کے سوا اور کوئی پھر روزہ جو ہے توڑنے کا اس نے نہیں کیا یا اس سے پایا نہیں گیا، تو روزہ اس کا پورا ہوگا۔ یہ مسئلہ ایضاح میں لکھا ہے۔ عزیزاً محترم، اگر یہ ایضاح جو کتاب ہے یہ کرمانی کی لکھی ہوئی ہے، تصنیف اسی کی ہے، یہ مسئلہ عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ نیت کرنے کا وقت ہر روز صبح ڈوبنے کے بعد ہے، اس سے پہلے نیت جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ محیط شخصی میں لکھا ہے۔ اگر سورج ڈوبنے سے پہلے یہ نیت کی کہ کل روزہ رکھوں گا، پھر سو گیا یا بے ہوش ہو گیا یا غافل ہو گیا، تو یہاں تک کہ وہ سورج دوسرے دن جو ہے ڈھل گیا تو وہ نیت جائز نہ ہوگی، اور اگر سورج ڈوبنے کے بعد نیت کی تھی تو جائز ہوگی۔ یہ مسئلہ خلاصہ میں لکھا ہے۔ عزیزاً محترم، انشاءاللہ باقی یہ مسائل میں پھر عرض کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے اور اس پر اور مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔